السلام علیکم دوستو، یہ خبر 2021 کی سب سے بہترین خبر ہے۔ سائنسدانوں نے آرٹیفیشل آنکھ کا جو بیک گراؤنڈ کا کارنیا جو ہے وہ بنا لیا ہے، جس کے تھرو اب بلائنڈ لوگ یعنی وہ لوگ جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے سائنسدان، ایسے انجینئرز، ایسے ایکسپرٹ پیدا ہوں جو اس طریقے کی چیزوں کو بنائیں، اور یہی میرا خواب ہے، یہی میں پروموٹ کرتا ہوں۔ میں اس لیے یونیورسٹیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس لیے سیلف لرننگ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انلیگل، ان ایتھیکل امیزون کے فیک ریویوز سکھانا مت سکھاؤ۔ یونیورسٹی میں ان کو جانے دو، اپنے تھوڑے سے یوٹیوب کے کورس کو بیچنے کی خاطر، یوٹیوب ویڈیو ایڈیٹر بیچنے کی خاطر، کوئی ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کو بیچنے کی خاطر خدا را ان نوجوانوں کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ کل ہمارے نوجوان بھی اسرائیل کے سائنسدانوں کی طرح اتنی ایڈوانسمنٹ کر پائیں گے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ کیا یونیورسٹی میں جانے والا ہر شخص یہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ شاید لاکھوں میں ایک اگر یہ کرے گا نا تو انسانی تاریخ کی ایک اچیومنٹ ہوگی، کروڑوں انسانوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ سائنس میں کیا گیا ہر ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا، لاکھوں ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ بنتا ہے۔ دنیا میں جو پچھلی دنیا جو ابھی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی ترقی پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ہوئی، اور اس پرنٹنگ پریس کو ہمارے مولانا صاحبان نے کہا کہ حرام ہے، جس کی وجہ سے 300 سال تک مسلمان ہاتھ سے لکھتے رہے اور یورپ والے پرنٹنگ پریس کرتے رہے۔ اس سے پہلے اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے، مسلمانوں کا جو گولڈن ٹائم تھا، بہترین دور تھا، تاریخ کے طالب علموں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ وہ 800 عیسوی صدی سے لے کر 1230 عیسوی صدی تک تھا۔ اس سب میں میرے ایک فیوریٹ شخصیت ہیں، وہ ہیں ابن النفس۔ ابن النفس نے جو انسان کی بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اوپر کام کیا۔ انتہائی امیر بندہ تھا، بہت اچھی انہوں نے کتاب لکھی، اور مرتے وقت انہوں نے کہا کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، جو دولت ہے، وہ جامعہ ازہر جو مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی اس کو دی جائے۔ یہ وہ شخص تھا، اور اس زمانے میں جو آج کل کے مسلمانوں کی حالت ہے، یورپین لوگوں کی بھی یہی حالت تھی۔ جو ابن النفس کی کتاب تھی، ابن النفس کا لکھا ہوا جو نسخہ تھا، وہ 1400 عیسوی صدی میں جب یورپ میں کوئی ایک سائنٹسٹ ان کا لے کے گیا تو چرچ کے بندے نے کہا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو، یہ شیطانی باتیں کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ اس وقت جب مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا تو مسلمان کہاں پہ تھے، اور یورپ والے اس سے 300 سال بعد، حتیٰ کہ 1400-1500 عیسوی صدی میں ہمارے جیسے جو ہمارے موجودہ مولوی ہیں ان کے جیسی سوچ رکھتے تھے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو چیزوں کو ایکسپلور کرنے دینا چاہیے، اور اس کی جو بیسک اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم گریڈ ہے، جو لالچ ہے شارٹ ٹرم کی، اس سے ہمیں بچوں کو نکالنا چاہیے۔ یہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو یونیورسٹیز کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کرونا کی ویکسین بن رہی ہے وہ انڈیا میں بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گیٹس فاؤنڈیشن نے بلینز میں انڈین گورنمنٹ کو دیے ہیں تاکہ وہ کرونا کی ویکسین بنائیں۔ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتے رہیں گے حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، جن کا کام صرف باتیں کر کے اپنے کورس بیچنا، یوٹیوب کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورس بیچنا ہے، انٹرپرینیورشپ کے کورس بیچنا ہے، امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس بیچنا ہے، تو شارٹ ٹرم ذہنیت کی کوئی قوم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کسی فیس بک گروپ پہ صرف ایگزامپل کے طور پر ایک پوسٹ کر دیجئے کہ بھائی مجھے ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے، 2000 لوگ آپ کو روتے ملیں گے کہ مجھے جاب دو۔ ان لوگوں کو پہلے لالچ دی گئی کہ بھائی اربوں کماؤ گے، لاکھوں کماؤ گے، اب انہوں نے اپنے والدین سے ادھار لے کے 60,000 70,000 ان لٹیروں کو دیا ہے۔ میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا جتنا میرا خواب ہے، اور جو میں پاکستان کا سوچ رہا تھا کہ ہم اب 21ویں صدی میں آ گئے ہیں تو ہمارے لوگ بھی یونیورسٹیز میں جائیں گے، لٹریچر کو پڑھیں گے اور اس طرح کی انوینشنز کریں گے۔ یہ جو اسرائیلی سائنٹسٹ کی جو اچیومنٹ ہے کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے آنکھ بنانا، کیا یہ ایک دن میں بنا ہے؟ نہیں، اس کو سالوں سال لگے ہیں۔ خدا کے لیے ریسرچ کو گرو کرنے دیں، ریسرچرز کو گرو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس جو ریسرچرز جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ اس لیول کا نہیں ہے، یا جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں، لیکن بھائی 800 صدی عیسوی سے لے کر 1200 صدی عیسوی تک 400 سال لگے مسلمانوں کو کچھ انوینٹ کرتے ہوئے۔ اب یہ تو دیکھ لو نا، یورپ نے کب
19ویں صدی یعنی پرنٹنگ پریس اگر 1400 صدی میں آیا تھا، 1400 کے ایرا میں، تو وہ بڑھتے بڑھتے 1800 میں جا کے ایڈوانس ہو گیا. سالوں سال لگتے ہیں لوگوں کی پروگرس روکنے دو، اور بیچ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو چوڑی چپٹی نرمیلی باتیں کرتے ہیں اور نسلیں اجاڑ دیتے ہیں. یہ لوگ خود کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہمارے نوجوانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اللہ کرے آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.